السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں شروع کرنے والی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لغات میں کیا معنی ہیں۔ انشاءاللہ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے، پڑھتی ہوں۔ ہر لغات حرف با اور اس کے معنی۔ بسم اللہ کی ابتدا میں جو با آئی ہے وہ حروف ہجا کا حرف نہیں بلکہ با معنی حرف ہے۔ عربی زبان میں حروف سے ہجا کا کام لینے کے علاوہ معنوں کا کام بھی لیا جاتا ہے، اور بعض حروف ہجا کی علامت ہونے کے علاوہ بعض معنی بھی دیتے ہیں۔ ان حروف میں سے با بھی ہے۔ یہ حروف ہجا کا دوسرا حرف ہے اور با معنی حروف میں سے بھی ہے۔ اس کے معنی معیت اور استعانت کے ہیں اور اس کا لفظی ترجمہ سے اور ساتھ ہے، مگر چونکہ ان لفظوں میں سے معنی واضح نہیں ہوتے اس لیے لے کر ترجمہ کیا گیا ہے، جو دونوں معنوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے زیادہ مناسب ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق پکڑتے ہوئے اور اس سے مدد مانگتے ہوئے میں یہ کلام پڑھنے لگی ہوں۔ بسم اللہ کے پہلے با کا متعلق محذوف ہے۔ با حروف جارہ میں سے ہے، یعنی اس اسم پر یہ حرف آتے ہیں۔ اس کے آخری حرف پر زیر یا زیر کی علامت آتی ہے۔ عربی قاعدے کی روح سے ان حروف سے پہلے اکثر ایک متعلق محذوف ہوتا ہے جو عبارت کے مفہوم کے مطابق نکال لیا جاتا ہے۔ اس آیت سے پہلے اقرأ یا اشرع بعض نے محذوف نکالا ہے، یعنی پڑھ یا شروع کر، اور اس کی وجہ سورہ علق کی یہ آیت بیان کی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پس جو لفظ وہاں بیان ہوا ہے وہی یا اس کے ہم معنی لفظ یہاں نکالا جائے گا۔ زمخشری نے اقرأ یا اشرع کی جگہ جو امر کے صیغے ہیں اقرأ یا اشرع جو مضارع کے صیغے ہیں محذوف نکالے ہیں، یعنی میں پڑھتی ہوں یا شروع کرتی ہوں، اور اس کی جگہ بسم اللہ کے بعد تجویز کی ہے، یعنی میں پڑھتی ہوں اللہ کا نام لے کر کے بجائے میں اللہ کا نام لے کر پڑھتی ہوں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ میں اس اللہ کے نام پر زور پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں پہلے رکھا جائے تو پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں پر زور آ جاتا ہے۔ زمخشری کے یہ معنی لطیف ہیں، میں نے ترجمے میں انہیں معنوں کو اختیار کیا ہے۔ بسم اللہ کے محذوف متعلق کے رکھے جانے کے مناسب جگہ زمخشری نے سورۃ العلق میں جو اقرأ پہلے آتا ہے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس موقع پر اقرأ پر زور دینا منظور تھا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے ہچکچاتے تھے، لیکن بسم اللہ میں پڑھنے پر زور دینا مقصود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پڑھنے پر زور دینا مقصود ہے۔ اس لیے اس جگہ پڑھنے کا لفظ بعد میں محذوف قرار دینا زیادہ مناسب ہے۔ زمخشری کی یہ تشریح بھی نہایت لطیف ہے، اور میں نے جو بسم اللہ کے دہرانے کے دلائل بیان کیے ہیں ان کے بالکل مطابق آتی ہے۔ اسم بسمی با اور اسم سے مرکب ہے، اسم کا حمزہ گر کر بسم ہو گیا۔ عربی زبان میں بعض حمزہ بولے نہیں جاتے، انہیں وصلی حمزہ کہتے ہیں، لیکن بسم اللہ میں حمزہ لکھا بھی نہیں گیا۔ اس کی وجہ علماء صرف و نحو کثرت استعمال بتاتے ہیں۔ نسائی اور اخفش کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے پہلے جہاں بھی اسم کا لفظ آئے گا اس کا حمزہ لکھا نہیں جائے گا، لیکن فرع کا خیال ہے کہ اس جگہ حذف چونکہ نقلاً ثابت ہے، ہم بسم اللہ میں تو اللہ حذف کر دیں گے۔
لیکن دوسرے صفات الہیہ سے پہلے چونکہ ایسا کرنا نقلاً ثابت نہیں، ہم اس کے حمزہ کو لکھنے میں ترک نہیں کریں گے۔ اسم کے معنی اور اس کا اشتقاق اسم کے معنی صفت یا نام کے ہوتے ہیں، اور یہ اس میم سے نہیں بلکہ واو سین میم یا سین میم واو سے بنا ہے، واو الف سے بدل گئی ہے۔ جنہوں نے اسے واو سین میم سے بنا ہوا قرار دیا ہے جنہوں نے اسے واو سین میم سے بنا ہوا قرار دیا ہے، انہوں نے اس کے معنی نشان اور علامت کے قرار دیے ہیں، کیونکہ واو سین میم وسما کے معنی نشان اور علامت کے ہوتے ہیں، مگر جنہوں نے اسے سین میم واو سے بنا ہوا قرار دیا ہے انہوں نے اس کے معنی اونچا ہونے کی کیے ہیں۔ اللہ اس ذات پاک کا نام ہے جو ازلی، ابدی اور الحی القیوم ہے، اور مالک اور خالق رب سب مخلوق کا ہے، اور اسم ذاتی ہے نہ کہ اسم صفاتی۔ اللہ اسم ذاتی ہے، عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں اس خالق و مالک کل کا کوئی ذاتی نام نہیں پایا جاتا۔ صرف عربی میں اللہ ایک ذاتی نام ہے جو صرف ایک ہی ہستی کے لیے بولا جاتا ہے اور بطور نام کے بولا جاتا ہے۔ لفظ اللہ کا لفظ بھی اسم جامد ہے، مشتق نہیں، نہ یہ اور کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی لفظ بنا ہے۔ اسم اللہ جامد ہے نہ کہ مشتق۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لاہ یلیہ سے مشتق ہے جس کے معنی تستر، علو اور ارتفاع کے ہیں، لیکن یہ درست نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ لاہ یلوہ سے نکلا ہے جس کے معنی چمکنے کے ہیں، اور لاہ اللہ الخلق کے معنی ہیں اللہ نے مخلوق پیدا کی، لیکن لسان العرب میں لکھا ہے کہ یہ معنی غیر معروف ہیں، پس یہ قیاس کے یہ لاہ یلوہ سے نکلا ہے بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ اسے غیر زبان کا لفظ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سریانی کے لفظ لاہ سے نکلا ہے، لیکن یہ بھی بالکل غلط ہے، بلکہ سریانی زبان سے ناواقفیت کے نتیجے میں ہے۔ چنانچہ یورپین محققین کی رائے ہے کہ عربی کا لفظ الہ ابتدائی مادہ سے زیادہ قریب ہے۔ جرمن عالم لکھتا ہے کہ عربی کا الہ اور عبرانی کے ایل پرانے زمانے سے پہلو بے پہلو چلے آتے ہیں، اور عبرانی زبان جب عربی سے علیحدہ ہوئی ہے اس سے بھی پہلے سے یہ لفظ سامی زبانوں میں استعمال ہوتا تھا۔ الرحمن رحم سے ہے اور فعلان کے وزن پر ہے۔ اس وزن کے الفاظ امتلاء اور غلبہ پر دلالت کرتے ہیں۔ پس رحمان کے معنی یہ ہوئے کہ وسیع رحم کا مالک جو ہر ایک پر حاوی ہے، اور یہ رحم وہی ہو سکتا ہے جو بلا مبادلہ اور بغیر کسی استحقاق کے ہو، کیونکہ ہر شخص حق کے طور پر رحم کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ الرحیم بھی رحمہ سے نکلا ہے اور فعیل ان کے وزن پر ہے، جس کے معنوں میں تکرار اور استحقاق کے مطابق سلوک کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ پس اس کے معنی ہوئے جو رحم کے حقدار کو اس کے کام کی اچھی جزا دیتا ہے اور بار بار اس پر رحم نازل کرتا جاتا ہے۔ علم صرف کے زبردست امام ابو علی فارسی کہتے ہیں الرحمن اسم عام فی جمیع انواع الرحمت یختص به اللہ تعالی، والرحیم انما هو فی جہت المؤمنین، وقال وتعالی کان بالمؤمنین رحیما۔ یعنی الرحمن اسم عام ہے
اور ہر قسم کی رحمتوں پر مشتمل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے، اور الرحیم مومنوں کی ذات سے متعلق رکھتا ہے، یعنی الرحیم کی رحمت نیکوکاروں سے مخصوص ہے۔ چنانچہ اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیت وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 44۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن الدنیا ورحیم الآخرتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان دنیا کی رحمتوں پر نظر رکھتے ہوئے ہے اور الرحیم کا نام آخرت کی رحمتوں پر نظر رکھتے ہوئے ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ رحمان کے معنی بلا مبادلہ اور بغیر استحقاق رحم کے ہیں، کیونکہ اس قسم کا رحم زیادہ تر اس دنیا میں جاری ہے، اور رحیم کے معنی نیک کاموں کے اعلیٰ بدلہ کے ہیں، کیونکہ آخرت مقام جزا ہے۔ تفسیر سورہ براءہ کے ابتدا میں بسم اللہ کے نہ رکھنے جانے کی وجہ۔ قرآن کریم کی سب صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں سوائے سورہ براءہ کے، مگر اس کے بارے میں زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ وہ الگ سورہ نہیں بلکہ سورہ انفال کا تتمہ ہے۔ اور اس لیے اس میں الگ بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ چنانچہ ابو داؤد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يعرف فصل السورة حتى تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جب ایک سورت کے بعد دوسری سورت نازل ہوئی تھی تو پہلے بسم اللہ نازل ہوا کرتی تھی، اور بسم اللہ کے بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وحی کو دوسری سورت قرار نہیں دیا کرتے تھے۔ حاکم نے مستدرک میں بھی یہ روایت بیان کی ہے۔ اس حدیث کے ظاہری ہے کہ ہر نئی سورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتی تھی، اور پہلی سورت کا اختتام ہی تب سمجھا جاتا تھا جب بسم اللہ کے نزول سے دوسری سورت کی ابتدا کا اعلان کر دیا جاتا تھا۔ پس جب کہ براءہ سے پہلے بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، یا یوں کہو کہ انفال کے بعد بسم اللہ نازل ہو کر براءہ کے آیات نازل نہیں ہوئیں، تو یقیناً وہ الگ سورت نہیں ہے بلکہ انفال کا حصہ ہی ہے۔ تمام صورتوں سے پہلے بسم اللہ وحی الہی سے لکھی گئی۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تمام صورتوں سے پہلے جو بسم اللہ درج ہے وہ وحی الہی سے ہے اور قرآن کریم کا حصہ ہے، زائد نہیں۔ بسم اللہ کا سورہ فاتحہ کا حصہ ہونے کا ثبوت احادیث سے۔ بسم اللہ کے متعلق بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہر سورت کا حصہ بسم اللہ نہیں بلکہ صرف سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ ہے، اور بعض نے کہا کہ کسی سورت کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے، لیکن یہ خیال درست نہیں۔ اول تو مذکور بالا حدیث ہی اس خیال کو رد کرتی ہے۔ دوسرے بہت سے اور احادیث ہیں جس میں بسم اللہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کا جز قرار دیا ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ کا حصہ ہونے کے متعلق دار قطنی نے مرفوعاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأتم الحمد للہ فاقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انها ام القرآن و ام الکتاب والسبع الثمانی وبسم اللہ الرحمن الرحیم احدى آیہا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم الحمد پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، کیونکہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور سبع مثانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ میں بھی یہ روایت نقل کی ہے، مرفوع بھی اور موقوف بھی۔ بسم اللہ تمام صورتوں کا حصہ ہے۔ اس حدیث میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دوسری صورتوں کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، بلکہ اس حصے ہونے کی دلیل دی ہے، اور یہ وہ کہ چونکہ یہ ام الکتاب اور ام القرآن ہے، اس لیے اللہ اس کے ساتھ ضرور پڑھنی چاہیے۔
اور یہ دلیل اس صورت میں ٹھیک ہوتی ہے جب یہ آیت باقی صورتوں کا بھی حصہ اور دلیل بالا اولا کے طور پر کہا گیا۔ جب باقی صورتوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ ہے تو تم سمجھ سکتے ہو کہ سورہ فاتحہ جو ام الکتاب اور ام القرآن ہے اس کا حصہ بھی ضرور ہوگی، بس اس کی تلاوت سے پہلے اس آیت کو ضرور پڑھا کرو۔ بسم اللہ کے صورتوں کے ایک حصے ہونے کے متعلق مزید ثبوت اور احادیث سے استدلال کے علاوہ اور دلائل بھی اس بارہ میں ہے۔ مثلا مسلم کی روایت ہے عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزلت علی سورۃ آنفا فاقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک صورت اتری ہے جو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ کوثر کا حصہ قرار دیا ہے۔ بعض اور صورتوں کے متعلق بھی ایسی روایات ہیں۔ اس روایات پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں جو ہجرت کے وقت 8-9 سال کے بچے تھے۔ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سورہ کے نازل ہوتے ہی فرمائی تھی، پھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیوں کر سن لیا؟ اگر دوسرے دلائل اس قول کے تائید میں نہ ہوتے تو یہ اعتراض یقیناً اس حدیث کو ضعیف بنا دیتا، لیکن دوسرے دلائل کی موجودگی میں اس اعتراض کو زیادہ وقت حاصل نہیں، کیونکہ صحابہ بعض دفعہ دوسرے صحابہ سے سن کر بھی روایات بیان کر دیتے تھے، اور یہ امر مسلم ہے کہ جب کوئی روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی صحابی منسوب کرے تو وہ بہرحال درست ہے، کیونکہ کسی صحابی پر جھوٹ کا الزام ثابت نہیں ہوتا۔ اگر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قول منسوب فرمایا ہے تو اس کے یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہاجر صحابی سے یہ روایت سنی ہے، اور جب صحابی تک روایت پہنچ گئی تو اس کے سچا ہونے پہ شبہ نہ رہا۔ بسم اللہ کے قرآن کے ایک حصے ہونے کے متعلق احناف کا خیال۔ احناف کے متعلق جو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بسم اللہ کو گویا قرآن کریم کا حصہ نہیں سمجھتے، یہ غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ایک آیت مستقل آیت ہے اور سورہ کا حصہ نہیں۔ امام ابو بکری رازی جو حنفیوں کے ائمہ سے ہیں اپنی کتاب احکام القرآن جز اول میں لکھتے ہیں وَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَوَائِلِ السُّورَةِ وَإِنْ كَانَتْ آيَةً فِي مَوْضِعِهَا عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ أُمِرْنَا بِالْإِبْتِدَاءِ بِهَا تَبَرُّكًا۔ ترجمہ، اس وجہ سے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ آیت کسی صورت کا حصہ نہیں، گو دو صورتوں کا فاصلہ بتانے کے لیے ایک مستقل آیت کے طور پر اتاری گئی ہے، ہمیں اس کے ساتھ نماز شروع کرنے کا حکم بطور تبرک کے دیا گیا ہے۔ بس یہ محض ناواقفوں کا خیال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو احناف قرآن کا حصہ نہیں قرار دیتے، بے شک وہ اسے کسی صورت کا حصہ نہیں قرار دیتے، لیکن قرآن کریم کا حصہ ضرور قرار دیتے ہیں۔ گو میرے نزدیک ان کا یہ عقیدہ بھی درست نہیں، اور حق یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا حصہ ہے، اور جیسا کہ آگے بیان ہو گیا ہر سورہ کے پہلے اس کے رکھنے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ بسم اللہ کی فضیلت۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم۔ بسم اللہ کی فضیلت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطعوا، یعنی
جس بڑے کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قائم کی ہے کہ مسلمان اپنے سب کاموں کو بسم اللہ سے شروع کیا کریں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے اغلق بابک واذکر اسم اللہ عز جل فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا واطفی مصباحک واذکر اسم اللہ وخمر اناءک ولو بعود تعرضه علیہ واذکر اسم اللہ واوکی سقاءک واذکر اسم اللہ عز جل، یعنی اپنا دروازہ بند کرتے ہوئے بھی بسم اللہ کہہ لیا کرو، اور چراغ بجھاتے ہوئے بھی، اور برتن کو ڈھانکتے ہوئے بھی، اور اپنی مشق کا منہ باندھتے ہوئے بھی، اسی طرح بیوی کے پاس جاتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پاخانے میں داخل ہونے سے پہلے، لباس پہنتے ہوئے بسم اللہ کا کہنا دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خط کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا خط بسم اللہ سے شروع کیا تھا۔ چنانچہ آتا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل آیت نمبر 31، یعنی یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے بھی قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے کشتی میں چڑھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، سورہ ہود آیت نمبر 42۔ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ کے رکھے جانے کی 5 وجوہات۔ ہر سورہ کے پہلے بسم اللہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ قرآن کریم کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ایک خزانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں کھولا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسمہ الا المطہرون، سورہ واقعہ آیت نمبر 80، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ اس امر کے لیے چن لے، دوسرے لوگ قرآنی اسرار کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ بعض کے لیے ہدایت کا موجب اور بعض کے لیے گمراہی کا موجب بنا دیتا ہے، گویا لفظ اور عبارت سب کے لیے ایک ہے مگر اثر جدا جدا رنگ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھے اثر کا حاصل کرنا اور برے سے بچنے کے لیے اور اس کے اسرار کو سمجھنے کے لیے ذریعہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا جواب اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، النحل آیت نمبر 99 کے حکم سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کے پہلے رکھ کر دیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سے شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے دعا کیا کرو، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحمیت کا واسطہ دے کر اس کی مدد حاصل کر لیا کرو، اور اس طرح گمراہی سے بچ جاؤ گے اور ہدایت حاصل ہوگی۔ بسم اللہ سے یہود اور نصارہ پر حجت۔ دوسری وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کے پہلے رکھنے کی یہ ہے کہ بائبل میں لکھا تھا کہ آخری زمانہ میں جو موسیٰ کا ایک مسیح آنے والا ہے، اس کے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ اور اس پیشگوئی کے مطابق مسیح موسیٰ کے لیے مقدر تھا کہ جب وہ خدا تعالیٰ کی باتیں کرے اس سے پہلے کہہ لے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے نام پر کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ بس ضروری تھا کہ اس پیشگوئی کے مطابق ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ رکھی جاتی تا ایک طرف تو موسیٰ کی پیشگوئی پوری ہو اور دوسری طرف یہودی اور نصارہ کو تنبیہ ہوتی رہے کہ اگر وہ اس کلام کو نہ سنیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے الہام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی سزا کے مورد بنیں گے۔
بسم اللہ سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت۔ تیسری وجہ اس آیت کو ہر سورہ کے شروع میں رکھنے کی یہ ہے کہ بائبل میں لکھا تھا، وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا نام لے کر کوئی جھوٹی بات کہے گا اسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ بس اس حکم کے مطابق قرآن کریم کی ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ رکھی گئی تھا کہ یہود نصارہ پر خصوصاً اور باقی دنیا پر عموماً حجت ہو، اور اس کی حکم موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامیابی اور ترقی کو دیکھ کر ہر حق کا متلاشی یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا خدا تعالیٰ کی طرف سے کہا۔ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو جب خدا تعالیٰ کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کلام کو پیش کیا تھا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک نہ ہوتے؟ پس بسم اللہ یہود پر خصوصاً حجت ہے۔ ہر صورت کے پہلے بسم اللہ رکھ کر گویا 114 دفعہ یہود کو ملزم بنا دیا گیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی 114 دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ اگر صرف قرآن کریم کے شروع میں یہ آیت ہوتی تو یہ بات حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ بسم اللہ میں قرآن مجید کے پڑھنے والوں کی رہنمائی۔ چوتھی وجہ اس آیت کو ہر سورہ کے شروع میں رکھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا 3 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ تہی دست اور بے سرمایہ ہوگا، یا گناہوں کے ارتکاب سے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو بھڑکا چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو کھینچنے کا کوئی طبعی ذریعہ اس کے پاس نہ ہوگا، یا پھر وہ دین کی راہ میں قربانی کرنے والا ہوگا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی قلبی کیفیت الگ الگ ہوگی۔ پہلی قسم کا انسان حیران، دوسری قسم کا مایوس اور تیسری قسم کا مغرور ہو سکتا ہے۔ پہلی قسم کا انسان حیرانی میں مبتلا ہوگا کہ میں کہاں سے صداقت تلاش کروں، دوسری قسم کا انسان اس غم میں گھلا جا رہا ہوگا کہ میں کس منہ سے مانگوں، اور تیسری قسم کا اس اثر کے نیچے ہوگا کہ جو کچھ حاصل ہو سکتا تھا مجھے حاصل ہو گیا۔ دل کی ان تینوں کیفیتوں کے ماتحت انسان نفع حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ بس ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا گیا تا جو تہی دست ہے اسے راستہ بتایا جائے کہ تہی دستوں کی مدد کرنے والا ایک خدا موجود ہے جو بغیر استحقاق کے فضل کرتا ہے، اور جو نافرمانی کر کے اپنا حق کو کھو چکا ہے اسے تو توجہ دلائی جائے کہ مایوس نہ ہو۔ جس خدا نے یہ سورہ اتاری ہے وہ گناہوں کو بخشنے پر بھی آمادہ رہتا ہے، اور قربانی کی وجہ سے مغرور ہو رہا ہو اسے تو توجہ دلائی جائے کہ خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے غیر محدود ہیں۔ بس کسی ایک جگہ پر قدم نہ روک کہ ابھی غیر تمنا ہی ترقیات باقی ہیں۔ ظاہر ہے کہ دل کی اس قسم کی اصطلاح کے بعد قرآنی مطالب جس طرح کھل سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں کھل سکتے۔ بس ہر صورت سے پہلے اس آیت کو رکھ کر قرآنی مطالب کے اظہار کا ایک زبردست ذریعہ مہیا کیا گیا ہے۔ پانچویں وجہ اس آیت کو ہر صورت سے پہلے رکھنے کی یہ ہے کہ یہ سورہ کے لیے کنجی کا کام دیتی ہے۔ تمام دینی اور روحانی وسائل رحمان اور رحیم 2 صفات کے گرد چکر کھاتے ہیں۔ چونکہ غلط فہمی 2 طرح دور ہوتی ہیں، کبھی تفصیل سے اور کبھی اجمال سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ رکھ دی تاکہ سورہ کے مطالب میں جو اشتباہ پیدا ہو اسے پڑھنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دور کر لے، یعنی جو مطلب وہ سمجھتا ہے اگر رحمان اور رحیم کے مطابق ہو تو اسے درست سمجھے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو اسے غلط قرار دے۔ اس طرح بسم اللہ کی شارح سورہ ہو جاتی ہے، اور سورہ کی مفسر بسم اللہ، اور دونوں کی مدد سے صحیح مفہوم پڑھنے والے کے ذہن نشیں ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کا ذکر پہلی کتب میں۔ بسم اللہ کے متعلق عیسائیوں کا اعتراض کہ وہ پہلی کتب سے نقل کی گئی ہے۔ بعض معترضین
بعض معترضین کہتے ہیں کہ بسم اللہ جس پر تم کو اس قدر ناز ہے پہلی کتب میں بھی پائی جاتی ہے، مثلاً زردشتی کتب میں بھی لکھا ہے کہ بنام یزدان بخشائش گرداد بعد کی فارسی میں اس کا اس طرح ترجمہ کیا ہے، یا یہ کہ یہود میں بھی بسم اللہ کا رواج تھا، ان سے سیکھ کر عربوں میں رائج ہوا اور پہل طائف کے امیر نے اس کا رواج دیا۔ بسم اللہ کے پہلے کتب سے نقل کیے جانے کے اعتراضات کا جواب۔ راڈول کا جواب تو یہ ہے کہ یہ قطعاً غلط ہے کہ عربوں میں اس صورت میں بسم اللہ کا رواج تھا۔ عرب تو الرحمن کی کثرت استعمال کو پسند ہی نہ کرتے تھے۔ بہرحال اس کا کوئی تاریخی ثبوت چاہیے کہ ان میں بسم اللہ اس شکل میں رائج تھی، مگر ایسا ثبوت ہرگز موجود نہیں۔ باقی رہا کہ یہود میں بھی اس کا رواج تھا۔ اگر اس سے یہ مراد ہے کہ زمانہ نبوی یا قریب زمانہ میں یہود کی قوم اس عبارت کو استعمال کیا کرتی تھی یا ان کی تاریخ میں اس کا ثبوت ملتا ہے تو یہ بالکل خلاف واقعہ ہے، اور اگر یہ مراد ہے کہ خود قرآن کریم میں ہی لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس آیت کو اپنے خط میں استعمال کیا تو یہ اول درجے کی بددیانتی ہے کہ قرآن کریم کے حوالے کو دوسروں کی طرف منسوب کر کے قرآن کریم پہ اعتراض کا ذریعہ بنایا جائے، جب خود قرآن کریم حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے کہ انہوں نے ملکہ سبا کو خط لکھا تھا تو اس میں یہ عبارت بھی تھی کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے اس آیت کا مضمون دنیا میں رائج نہ تھا، کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ اسلام کا یہ دعویٰ نہیں کہ اس آیت کا مضمون نیا ہے۔ اللہ، رحمان، رحیم یہ سب ہی لفظ پہلے موجود تھے اور استعمال ہوتے تھے۔ اسلام کا تو یہ دعویٰ ہے کہ اس کا وہ استعمال جو قرآن کریم میں ہوا ہے اس سے پہلے موجود نہیں۔ اگر کوئی دشمن اسلام اس کا ثبوت پیش کرے تو بے شک اس کی بات قابل توجہ ہو سکتی ہے، مگر یہ ناممکن ہے کیونکہ قرآن کریم سے پہلے کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس کی نسبت دعویٰ کیا گیا ہو کہ اس کا ہر لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کوئی آسمانی کتاب نہیں جس کے ہر ٹکڑے سے پہلے یہ عبارت درج کی جا سکے سوائے قرآن کریم کے۔ باقی رہا تبرک کے طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کا ذکر اپنے خطوں یا مضمونوں سے پہلے کرنا، سو یہ عام بات ہے، اس کا نہ اسلام کا انکار ہے نہ مسلمانوں کو اس امر میں، اگر دوسرے لوگ مسلمان کے شریک ہوں تو 1000 دفعہ ہوں۔ باقی رہا ریورینڈرو ہیری کا اعتراض، سو اس کا بھی ایک جواب اوپر آ چکا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دونوں عبارتوں کے معنوں میں اس قدر فرق ہے کہ وہی ان کو ہم معنی قرار دے سکتا ہے جو عربی زبان سے ناواقف ہو۔ بخشائش گر اور دادار کا مفہوم رحمان اور رحیم کے مفہوم کا 20واں حصہ بھی تو نہیں، جیسا کہ اس صورت کے متعلق تفسیر نوٹوں سے معلوم ہو جائے گا۔ لیکن جس حد تک اس میں خوبی ہے اس کا ہمیں انکار نہیں۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ پہلی سب قوموں میں نبی گزرے ہیں، اور آیت وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ فاطر، سورہ فاطر آیت نمبر 25 اس پر مشاہد ہے۔ پھر اگر کوئی اچھا فقرہ زرد شتیوں کے کتب میں موجود ہو تو مسلمانوں کو کیوں برا لگنے لگا؟ برا تو ریونڈ وہری یا ان کے ہم مذہب لوگوں کو لگے گا جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور بنو اسرائیل کی قوم سے باہر نبوت اور الہام کا نشان انہیں کہیں نہیں ملتا۔
اسلامی نقطہ نگاہ سے زردشت خدا کا پیغامبر ہے اور ہمارے لیے واجب سدا احترام۔ اس کے کلام کا منبع قرآن کا منبع ہے، پس ان دونوں میں اشتراک یا موافقت کون سا قابل تعجب امر ہے؟ لفظ اللہ کے علم ہونے کے متعلق خلیل اور سیبویہ کا خیال پہلے حلِ لغات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے لفظ کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسم مشتق ہے، مگر جیسا کہ وہاں پر ثابت کیا جا چکا ہے یہ سب خیال غلط ہیں اور ائمہ نحو ان کو رد کرتے ہیں۔ چنانچہ سیبویہ اور خلیل دونوں کا خیال ہے کہ اللہ علم ہے اور کسی دوسرے لفظ سے مشتق بھی نہیں ہے۔ اس کے دلائل مختلف علماء نے یہ دیے ہیں کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے مستعمل نہیں ہے، حتیٰ کہ عرب کے مشرک بھی اور کسی معبود کے لیے یہ بھی نہیں بولتے تھے۔ اگر ال اور الہ یا ال اور الہ سے یہ لفظ بنا ہوتا تو جس طرح یہ لفظ اوروں کے لیے بولے جاتے ہیں اللہ کا لفظ بھی بولا جاتا، مگر عرب ایسا ہرگز نہ کرتے تھے۔ صفات الہیہ ہمیشہ اللہ کے لیے بطور صفت کے استعمال ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا لفظ اور کسی اسم کے لیے بطور صفت استعمال نہیں کیا جاتا، اور یہی اصل علامت علم کی ہے۔ لفظ اللہ کے استعمال کے متعلق بعض شبہات کا رد۔ بعض کہتے ہیں کہ سورہ ابراہیم میں ہے العزیز الحمید، العزیز الحمید اللہ۔ ابراہیم آیت نمبر 2 اور 3، اس میں اللہ بطور صفت استعمال ہوا ہے، لیکن یہ درست نہیں۔ اس میں صفت کے طور پر نہیں بلکہ عطف بیان کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اس موقع پر عالم کا استعمال جائز ہے، جیسے کہتے ہیں هذه الدار ملک للعالم الفاضل زید۔ ایسے موقع پر عالم کا استعمال اشتباہ کے دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور آیت کا یہ مطلب ہے کہ عزیز اور حمید سے مراد ہماری اللہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ هو اللہ فی السماوات والارض۔ سورہ انعام آیت نمبر 4 سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ علم نہیں بلکہ صفاتی نام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی نام اپنی صفات کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے تو وہ بھی صفاتی رنگ میں استعمال ہونے لگتا ہے، جیسے حاتم رستم کے ہیں تو خاص اختصاص کے نام، لیکن ایک سخاوت اور دوسرا بہادری کے لیے مشہور ہو گیا ہے، اور اب حاتم کو سخی کی جگہ اور رستم کو بہادری کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا فلاں شخص رستم ہے، فلاں حاتم ہے۔ اسی طرح اللہ کا لفظ چونکہ اپنی صفات کے ساتھ ایک کامل ہستی پر دلالت کرنے لگ گیا ہے، اس لیے یوں کہنا جائز ہو گیا ہے کہ آسمان میں وہی اللہ ہے، یعنی تمام صفات میں کامل ذات جس کا نام اللہ ہے ایک ہی ہے اور دوسرا کوئی اس کے نام میں شریک نہیں اور نہ کام میں۔ اللہ کا الف لام اصل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ فعال کے وزن پر ہے، پس اس پر تنوین آنی چاہیے، لیکن استعمال میں تنوین نہیں آئی، پس معلوم ہوا کہ الف لام اس کے اصلی حروف سے نہیں بلکہ الف لام تعریف کا ہے، پس یہ لفظ مرکب ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قاعدہ میں استثناء ہوتے ہیں، اللہ کے لفظ پر تنوین کا نہ آنا بھی ایک استثناء کی صورت ہے۔ چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ الف لام پر اگر ندا کا حرف آئے تو اس کے بعد ایھا کا لفظ بڑھایا جاتا ہے۔ مثلا اگر الناس کو بلانا ہو تو کہیں گے یا ایھا الناس لا، لیکن یا ایھا اللہ نہیں کہا جاتا، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ اللہ کا الف لام اصلی ہے، الف لام تعریف کا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے لفظ کا حمزہ وصلی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ اصلی حمزہ نہیں بلکہ زائد ہے۔ اسی طرح جب اللہ پر لام آتا ہے یعنی للہ کہتے ہیں تو الف لام گر جاتا ہے، یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ اصلی حمزہ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حمزہ کا گر جانا زائد حمزہ کی علامت نہیں۔ اسم اور ابن کے حمزے زائد نہیں ہیں بلکہ دوسرے حرف کے
قائم مقام ہے اور یہ بھی گر جاتے ہیں۔ چنانچہ بسم اللہ میں اسم کا حمزہ گر گیا ہے، حالانکہ وہ حمزہ زائد نہیں بلکہ تبدیل شدہ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حمزہ کا وصلی ہونا یا گر جانا اس کے زائد ہونے کا ثبوت نہیں۔ غرض اللہ کے لفظ کا استعمال اسلام اور اسلام سے پہلے دونوں ہی زمانے میں اس کے عالم اور غیر مشتق ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور جو دلائل اس کی بعض خصوصیات کی وجہ سے اس کے مشتق ہونے کے دیے گئے ہیں وہ درست نہیں ہیں بلکہ دوسری مثالوں سے ان کی غلطی ثابت ہے۔ بسم اللہ میں اسم کی زیادتی۔ ایک اور سوال اس جگہ پیدا ہوتا ہے کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی مدد مانگتے ہوئے قرآن کریم پڑھتا ہوں، اور کہا یہ گیا کہ اللہ کے نام کی مدد سے پڑھتا ہوں۔ نام کا لفظ کیوں زیادہ کیا گیا ہے؟ اس کے مفصلہ ذیل جواب ہیں۔ با استعانت کے علاوہ قسم کے لیے بھی آتا ہے اگر خالی باللہ ہوتا تو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید قسم کھائی گئی ہے، پس اس شبہ کے ازالے کے لیے اسم کا لفظ بڑھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مخفی ہے اور صفات ہی سے وہ پہچانا جاتا ہے، اسی لیے اسم کا لفظ بڑھایا گیا۔ الرحمن الرحیم کے ذکر سے مراد بھی یہی ہے کہ میں خدا تعالیٰ سے اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی برکت ہے اور ان کی طرف انسان کو توجہ رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم ایک بند خزانہ ہے، اور جب کوئی کسی ایسی مکان میں جس میں داخلہ بلا اجازت ممنوع ہو داخل ہوتا ہے تو اس کے محافظوں کو یا مکین کو مالک کا حکم یا اجازت دکھاتا ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ پولیس جب کسی گھر میں داخل ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ حکومت کے نام پر ہم داخل ہو رہے ہیں یا فلاں مال پر قبضہ کرتے ہیں، پس اس جگہ نام کا لفظ بڑھا کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کر قرآن کریم پڑھتا ہے وہ گویا قرآن کریم کی خدمت پر مامور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے خود اس سورے کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، پس میرے لیے اس کے مطالب کے دروازے کھول دو، اور اختصاراً اس مضمون کو یوں ادا کرتا ہے کہ اللہ رحمان رحیم کے نام پر اس خزانے کے کھولے جانے کی میں درخواست کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو اس طرح خدا تعالیٰ کے اذن سے قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوگا اس کے علوم سے حصہ پا لے گا، لیکن جو اس کے اذن اور اس کے نام سے توجہ نہیں کرے گا بلکہ شرارت اور بغض سے توجہ کرے گا اس کے لیے اس کے خزانے نہیں کھولے جائیں گے۔ پانچویں اور چھٹی حکمت اس کی ان دو پیش گوئیوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جو استثناء باب 18 آیت 18 اور آیت 20 میں مذکور ہیں اور جن کا ذکر میں اس سوال کی بحث میں کر آیا ہوں کہ ہر سورہ شروع بسم اللہ کیوں دہرائی گئی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ ان پیش گوئیوں میں لکھا تھا کہ وہ خدا کا نام لے کر کلام الہی سنائے گا، پس ان پیش گوئیوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے ضروری تھا کہ اسم کا لفظ اس جگہ بڑھایا جاتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔